پورے لقب عطا کیا ہے خلیل کا، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے قریبی دوست۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام واقعی تیرے دوست ہیں، اتنا بڑا لقب عطا کیا۔ اللہ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ اگر ہم ان سے امتحان لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا لے لو۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں بکریاں چرا رہے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ بکریاں عطا کی، کثرت کے ساتھ مال عطا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے مال کا کیا حال ہوگا جن کے مال کی کئی کتے رکھوالی کیا کرتے تھے، کئی کتے جن کے مال کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے ان کو مال کتنا کثرت سے عطا کیا۔ حالین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں بکریاں چلا رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے، اور اس نے ایک جھاڑو کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی، اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اور وہ الفاظ بڑے پیارے تھے۔ حالین محترم، اس اللہ کے فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی حمد سنی، جب اللہ رب العالمین کی پاکی سنی، جب اللہ رب العالمین کی تعریف سنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب پہاڑی کے دامن میں بکریاں چلا رہے تھے، بکریوں کو چھوڑتے ہیں، جھاڑی کے پاس آتے ہیں، جہاں اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بھائی، جو تو نے اللہ کی تعریف سنائی، الفاظ بڑے پیارے تھے، ذرا مہربانی کر ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے، ایک مرتبہ مجھے اور میرے رب کی حمد سنا دے۔ حالین محترم، وہ فرشتہ تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، کہنے لگا اے میرے بھائی، میں نے تجھے اللہ کی تعریف سنائی، تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، اگر میں دوسری مرتبہ تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار، تو نے پہلی مرتبہ مجھے رب کی تعریف سنائی، تو نے کچھ مانگا نہیں، میں نے تجھے کچھ دیا نہیں، دوسری مرتبہ رب کی تعریف سنانا تیرا کام ہے۔ وہ جو سامنے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ نظر آ رہا ہے، یہاں تک نظر جاتی ہے بکریاں کی بکریاں ہیں، ان کا مالک میں ہوں، آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا، آدھی بکریاں میں رکھ لوں گا، ان آدھی بکریوں کے عوض میں تو مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے، مجھے میرے رب کی حمد سنا دے۔ حالین مطلب ہے اس فرشتے نے دوسری مرتبہ اللہ کی تعریف سنائی، اللہ کی حمد سنائی، وہی الفاظ جب وہ فرشتہ خاموش ہوا، انسانی شکل میں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار، پہلی مرتبہ دور کھڑے ہو کے رب کی تعریف سنی تھی، دوسری مرتبہ قریب آ کے سنی، پہلے سے زیادہ مزہ آیا، مہربانی کر ایک مرتبہ مجھے میرے رب کی اور تعریف سنا دے۔ اس فرشتے نے پھر یہی سوال کیا، پہلی مرتبہ تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، دوسری مرتبہ تو نے مجھے آدھی بکریوں کا مالک بنا دیا، اگر تیسری مرتبہ میں تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رب سے محبت دیکھے، رب سے پیار دیکھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے یار، وہ جو باقی بکریاں بچ گئی ہیں وہ ساری بھی تو رکھ لینا، یہ ساری کی ساری بکریاں تیری، سارے کا سارا مال تیرا، تو مجھے اس کے عوض میں میرے رب کی تعریف سنا دے، تو مجھے اس کے عوض میں میرے رب
تعریف سنائی، دور کھڑے ہو کے سنی تھی، دوسری مرتبہ پاس آ کے سنی، پہلی مرتبہ بھی مزہ آیا، دوسری مرتبہ پہلے سے زیادہ مزہ آیا، تیسری مرتبہ تو نے میرا دل ہی لے لیا گیا، مہربانی کر ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی تعریف سنا دے، ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کی حمد سنا دے۔ امتحان تھا، علی محترم وہ فرشتہ کہنے لگا یار پہلی مرتبہ میں نے تجھے رب کی تعریف سنائی، تو نے مجھے کچھ دیا نہیں، دوسری مرتبہ تو نے آدھی بکریاں دے دی، تیسری مرتبہ ساری بکریاں تو نے دے دی، اب تو تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، اب اگر میں تجھے اپنے رب کی تعریف سناؤں تو مجھے کیا دے گا؟ رب کی محبت دیکھے، رب کا پیار دیکھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کے خلیل جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا یار پہلی مرتبہ تو نے کوئی تقاضا نہیں کیا، دوسری مرتبہ تو نے مانگا آدھی بکریوں کا مالک تجھے بنایا، تیسری مرتبہ تجھے ساری بکریاں دے دی، تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی خادم کی ضرورت پڑے گی، کسی نوکر کی ضرورت پڑے گی، مجھے اپنا خادم بنا کے اپنا نوکر بنا کے اپنے ساتھ رکھ لینا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، اس کے غلبے تو مجھے میرے رب کی تعریف سناتے رہنا۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم تو واقعی اللہ کا خلیل ہے، یہ تو اللہ نے لقب عطا کیا ہے تیری ذات کے ساتھ ہی رہتا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، امتحان لینے کے لیے آیا تھا، ایک مرتبہ کہیں گے تو ایک مرتبہ سناؤں گا، دو مرتبہ کہیں گے دو مرتبہ سناؤں گا، جتنی مرتبہ کہیں گے رب کی تعریف سناؤں گا۔ حالین محترم اللہ کتنا قدردان ہے، وہ الفاظ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس پہاڑی کے دامن میں سنے تھے، رب کے فرشتے نے کہے تھے، اللہ نے قیامت تک وہ الفاظ اسی طرح سے محفوظ رکھے ہیں۔ امت مسلمہ 4 رکعت تراویح رمضان شریف میں جب پڑھتی ہے تو 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد جو تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے وہی الفاظ، اللہ کے ساتھ محبت کر کے دیکھے تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ